ہاں جی، کون؟ ہیلو، میرا نام افضل ہے۔ کہاں سے بول رہے ہیں؟ یوٹیوب پہ تم چیلنج دیے ہو کسی بات پہ۔ کہاں سے بول رہے ہو؟ سعودیہ سے بول رہا ہوں، مکہ سے، حرم شریف سے۔ سعودیہ مکہ حرم شریف سے۔ ہاں جی بولیے، آپ کیا بتائیں، بولنا ہے؟ یوٹیوب پہ چیلنج دیے ہو کسی بات پہ۔ یوٹیوب پہ چیلنج دیے ہیں کسی بات پہ؟ ایسا تو ہاں، نہیں ہے کہ مبہم چیلنج دیا ہو، جس بات پہ بھی دیا ہو وہ بات وہاں لکھی ہوئی ہوگی۔ نہیں لکھا ہوا نہیں ہے نا، اس لیے میں پوچھ رہا ہوں نا کس بات پہ چیلنج دیے ہو، وہی تو پوچھ رہا ہوں نا۔ لکھا ہوا نہیں ہے۔ نہیں سنا ہوا نہ لکھا ہوا کچھ بھی نہیں ہے، خالی چیلنج دے دیے۔ عجب حال ہے۔ ہاں، اچھی طریقے سے پہلے پڑھ لو، وہاں لکھا ہوا ہے کہ فاروق رضوی کے علاوہ ہاں، اگر کسی اور کو مناظرہ کرنے کا شوق ہو تو پہلے وہ کس بات پہ؟ فاروق رضوی کو مناظرے کا چیلنج کس چیز پر دیا گیا، آپ کو یہ بھی نہیں معلوم ابھی تک؟ کس چیز پہ چیلنج دیے وہی تو پوچھ رہا ہوں نا میں بھی۔ اس کو یہی چیلنج دیا گیا، موضوع ہے احمد رضا خان کا کفر و ایمان، دعویٰ ہے احمد رضا خان اپنی اور اپنے ہم مسلک علماء کے عقائد، فتویٰ تیز اور بولو تو سمجھ، تمہارا آواز ہے نا بیٹھ بیٹھ کے آ رہا ہے، اس لیے میں پوچھ رہا ہوں۔ اب آواز بھی سنائی نہیں دے رہی؟ کہہ رہا نہیں ہوں آواز صحیح آواز ہے نا، تھوڑا بیٹھ کے آ رہا ہے، تھوڑا صاف بولو، وہ میں بول رہا ہوں۔ اب تمہیں آواز بھی سمجھ نہیں آ رہی، میں کہہ ہاں رہا چلو ہوں کہ بولو۔ موضوع ہے احمد رضا خان کا کفر و ایمان، اور دعویٰ ہمارا ہے کہ احمد رضا خان اپنے اور اپنے ہم مسلک علماء کی عبارات، فتاوازات اور عقائد کی روشنی میں مسلمان نہیں ہے، یہ ہمارا دعویٰ ہے۔ ہاں تو یہ کرو گے؟ کیا چیز؟ مناظرہ کرنا ہے اس موضوع پہ؟ ہم نے تو بھائی چیلنج دے رکھا، لکھ کر کے دے رکھا، ہم نے فاروق رضوی کو ہم نے دے رکھا، مفتی مطیع الرحمان کو ہم نے دے رکھا، مفتی زبیر کو ہم نے دے رکھا۔ اب کوئی تمہارا عالم سامنے تو آئے۔ سنو، ہاں نہیں بات یہ ہے کہ تم لوگ صرف چیلنج دیتے ہو، بعد میں کیا ہوتا ہے پیچھے ہٹتے ہو اور اوپر اوپر کی بات بولتے ہو۔ سنو، ابھی بیچ میں یہ ہوا تھا پاکستان میں، پیچھے کون ہٹتا ہے؟ پیچھے کون ہٹتا ہے یہ پوری دنیا جانتی ہے۔ پہلے سنو تو صحیح بات۔ ہاں بولو۔ طارق جمیل کو جانتے ہو؟ وہ جو پاکستان میں۔ ہاں آگے بولو۔ تو اس نے تقریر میں یہ کہا تھا توریت انجیل جو ہے اللہ کی نازل کردہ کتاب ہے مگر اللہ کا کلام ہے۔ ہاں آگے۔ تو اس نے نا اس پر ایک جو دیوبندی مولوی ہے، نام اس کا یاد نہیں ہے، نام بعد میں بتا دوں گا اگر بولو گے تو اس نے کہا کہ اس نے صحیح کہا، اس کی اتباع کی، اس نے کہا کہ مطلب اس نے بالکل صحیح کہا۔ تو حافظ احسان صاحب جو سری لنکا کے، ہاں بولو نا، احسان تو بھگورا۔ اس نے جو حافظ احسان صاحب ان کو اس نے کہا کہ بالکل ارے اس کو چیلنج کیا۔ حافظ احسان بھگورا بولو، سیدھا حافظ احسان بھگورا بولو۔ کیوں؟ تو اس کو اس سے تحریر ایک مانگا، سنو، اس سے ایک تحریر مانگا کہ میں تم اپنے سگنیچر کر کے نام کے ساتھ ہمیں یہ دو کتابیں، میں اس کو ثابت کروں گا توریت انجیل جو اللہ کا کلام نہیں ہے۔ ارے تو بھائی، آج تک اس نے جو ہے ایک تحریر نام سے جو ہے آج تک اس نے ایک تحریر آج تک تحریر نہیں دی۔ یہ تمہیں سعودی عرب میں بیٹھے بیٹھے تمہیں کس نے بتا دیا تحریر نہیں دی؟ اسے تحریر ہمارے سامنے واٹس ایپ پر دیا گیا ہے، کہاں تم کھوئے ہوئے ہو؟ کیا حافظ احسان بھگورے کو واٹس ایپ گروپ کے اندر وہ تحریر دی گئی ہے، اور واٹس ایپ پہ اس سے کہا گیا کہ آپ پاکستان نہیں آ سکتے، ہم سری لنکا نہیں جا سکتے، یہیں پر اس موضوع پر بات کر لیجئے۔
تو اس نے کچھ بھی جواب نہیں دیا اس کا. ایک تحریر دیا جس میں صرف نام سگنیچر نہیں کیا. اس نے کہا سگنیچر کے ساتھ نام کے ساتھ ساری چیز جو مطالبہ تھا اس کو پورا کیا گیا. تم کہاں کھوئے ہوئے ہو؟ تمہارے مولویوں کے یہ حال ہے کہ تمہیں عام بتاتے ہوتا املی. مفتی مطیع الرحمان چلاتا رہتا ہے کوئی مجھ سے مناظرہ کرنے والا نہیں، اور ایک جواب دعویٰ لکھ کے نہیں دیا گیا 4 مہینے کے اندر. ایک بات بتاؤ، مفتی مطیع الرحمان سے یہ کیا نام ہے طاہر غیابی کے ساتھ کر سکتا ہے تو پھر تمہارے مولوی کے ساتھ کیوں نہیں کر سکتے؟ تمہارے ساتھ بالکل نہیں نہ کر سکتا، نہیں کر سکتا. وجہ وہ سنو، جب وہ پورا ویڈیو موجود ہے، اس نے طاہر غیابی جو وہاں بہار کے اندر کیا تھا، ٹھیک ہے، تو بالکل اسٹیج کے سامنے کیا، اس سے کر لیا، تمہارے سے کرنے میں بھاگے گا؟ ہاں بھاگے گا نا، وجہ اس کی ہے. وجہ اس کی ہے. تمہارا بڑا مولوی ارے پہلے وجہ تو سن لو، اس کی وجہ ہے نا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو مناظرہ کیا، اس مناظرے میں جو ہے اسے علماء دیوبند کی عبادت پر بات کرنی تھی، جو کہ بہت ہی آسان تھا. لیکن علماء بریلوی کی وہ عبادت جو احمد رضا خان کے خلاف جاتی ہے، اس پر بات کرنے کے لیے آج تک کوئی بریلوی پیدا نہیں ہوا. اور اگر تمہیں لگتا ہے کہ کوئی بریلوی بات کر سکتا ہے، تم اس کو میدان میں لے آؤ. چلو بالکل کر سکتا، ہم نمبر دیں، ہم بات کریں، بولو. ہاں بات کرو، میدان میں لاؤ اس کو. چلو ٹھیک ہے، ہم بات کرتے ہیں. بمبئی میں آؤ گے؟ ارے ممبئی میں کس کے؟ صوفی کلیم کی بات کر رہے ہو کیا؟ صوفی کلیم کی بات کر رہے ہو یا وہ اختر مصباحی کی بات کر رہے ہو؟ میں مناظرے کی بات کر رہا ہوں، میں کسی کا نام ابھی نہیں لے رہا ہوں. ارے مناظرے کی ممبئی کا تم نے ممبئی کا نام لیا نا. ممبئی میں تم کس کی بات کر رہے ہو؟ ہاں کس کی بات کر رہے ہو؟ مفتی کلیم رضوی کو ہے نا میں دیتا ہوں. مفتی کلیم رضوی کو دیتا ہوں. مفتی کلیم رضوی کی جو ہے نا اس کے بس کا بھی نہیں ہے. اس کو بولو جواب دعویٰ لکھ کر کے دے دے ہمیں. بالکل سب کچھ دے گا، تمہیں گھبرانے کی کیا ضرورت ہے؟ جب موجود ہوگا تو سب کچھ. ارے بھیا ہم نے نیٹ پر لگا رکھا ہے باقاعدہ. اس میں چیلنج اس طریقے سے کہ خصوصاً مفتی مطیع الرحمان، عموماً تمام بریلوی علماء. تو یہ اب تک اس کو نظر نہیں آیا کیا صوفی کلیم رضوی کو؟ یہ جملہ نے صرف یہ لکھا ہے کہ فاروق رضوی صاحب کو وہ لے کر آئے. یہ فاروق رضوی والی بات تو الگ ہے. دوسرا ہم نے نیٹ پر ڈال رکھا اپنا چیلنج، جس کے اوپر دارالعلوم دیوبند کے استاد کی بھی تصدیق ہے. مفتی مطیع الرحمان کے نام خاص چیلنجر عموم میں تمام بریلوی کو ڈالا ہوا ہے. کون سی دنیا میں جی رہے ہو یار؟ پتا نہیں کون سی دنیا میں رہتے ہو. کسی نے صحیح کہا ہے، الٹی کھوپڑی جس کی ہوگی وہی رضا خانی ہوگا. تمہیں حقیقت نظر ہی نہیں آتا. وہ سب نظر آتا، حقیقت نہیں آتا. جس فرقے کے اندر یہ گو چاٹنا، گو سونگنا خوشبو نظر آئے، اس فرقے کو کہتے حق ہے. اور جو بستر پہ مرے ہگتے ہوئے اس مولوی کو کہتے صحیح ہے. ارے میاں جی ذرا فتاوی رضویہ اٹھا کر کے دیکھ لو، فتاوی عالمگیری اٹھا کر کے دیکھ لو. فتاوی عالمگیری کتنے جلد میں بتاؤ؟ فتاوی رضویہ میں کیا ہے وہ پوچھ رہا ہوں میں. نہیں تم نے کہا نا وہ سب میں نے دیکھ لیا. میں نے 2 فتوے کا نام لیا تھا. فتاوی عالمگیری میں کیا ہے وہ کتنے جلدوں میں وہ بتا دو. پہلے یہ بتایا نا فتاوی رضویہ میں. ہاں میں نے یہ کہا فتاوی رضویہ دیکھ لو، فتاوی عالمگیری دیکھ لو. تم نے جھٹ سے کہہ دیا میں نے سب دیکھا. تو تم نے سب دیکھا ہے تو بتاؤ فتاوی عالمگیری کی کتنی جلدیں ہیں؟ پہلے یہ بتاؤ. تم نے یہ کہا کہ تم نے سب چیز دیکھا. تم نے کہا کہ تم نے سب دیکھا تو تم یہ بتاؤ فتاوی عالمگیری جو ہے اس کی کتنی جلدیں، اس کا اصل نام کیا ہے؟ میں اس کو رجوع کرتا ہوں کہ میں نے نہیں دیکھا. ٹھیک ہے، ہاں نہیں دیکھا تو
पहले बात सुन लिया करो, उसके बाद बोला करो। मैंने नहीं देखा, इसको मैं रुजू करता हूँ, ठीक है। हाँ तो वही मैं कह रहा हूँ, पहले बात अच्छी तरीके से सुन लिया करो, उसके बाद बोला करो। फतवा रजिया में वो क्या लिखा हुआ है? फतावा रिजविया में क्या लिखा हुआ है? निजासत उंगली पे लग जाए, मतलब निजासत पाक करने के जो तरीके बताए गए, उसके अंदर क्या ये तरीका फतावा रिजविया के अंदर नहीं है कि अगर किसी उज़्व पे जो निजासत लग जाती है और उसको चाट लिया जाए तो वो पाक हो जाता है? ये तो देवबंदी की किताब है। फतावा रिजविया में ये मसला है या नहीं है, ये बताओ। तो वो फतावा रजिया में जो है वो तो देवबंदी के खिलाफ है, कि मतलब देवबंदी का ये अकीदा, ये चीज लिखा है देवबंदियों ने। फतावा रिजविया की मैं जो बात बोल रहा हूँ वो फतावा रिजविया में है या नहीं? वहाँ देवबंदियों का कोई तज़किरा नहीं है, और वहाँ पर हवाला फतावा आलमगीरी का है, ध्यान रखना। वहाँ फतावा रिजविया में हवाला, इस मसले पर हवाला जो दिया फतावा आलमगीरी का हवाला दिया है फतावा रिजविया में, ध्यान रखना। तो तुम्हारे नजदीक फतावा आलमगीरी वो देवबंदियों की किताब है? पहले ये बताओ, तुम्हारे नजदीक फतावा आलमगीरी देवबंदियों की किताब है? फतावा आलमगीरी देवबंदियों की किताब है? कौन सा? फतावा आलमगीरी देवबंदियों की किताब है, जिसका हवाला फतावा रिजविया में दिया हुआ है। अभी तो तुमने बोला कि देवबंदी की किताब में लिखा हुआ। मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि फतावा आलमगीरी का हवाला, तुम कहते हो देवबंदी की किताब में लिखा हुआ। अरे यार, पहले कुछ पढ़ लिख लो, पहले कुछ पढ़ लिख लो। बात को समझने की जो है ना, बात को समझने की सलाहियत अपने अंदर पैदा करो। तुमसे मैं कह रहा हूँ कि फतावा आलमगीरी के हवाले से फतावा रिजविया में लिखा हुआ है। मैं कह रहा हूँ फतावा आलमगीरी के हवाले, तुम कहते देवबंदी की किताब से। अब मैंने जब पूछा कि मैं फतावा आलमगीरी देवबंदी की किताब है, तो तुम कहते उसी बात को तो चाटने वाला है। तो फतावा आलमगीरी ये देवबंदी की किताबों में सुनो, चाटने वाला। अबे जाहिल इंसान, पहले जो कह रहा हूँ उसको सुन लो। मैं कह रहा हूँ निजासत चाटने का, निजासत के मसले में फतावा रिजविया में जो ये बात लिखी हुई है कि 3 दफा चाट लेने से पाक हो जाता है, और हवाला वहाँ फतावा आलमगीरी का दिया है। तो अब तुम बताओ, ये दोनों किसकी किताब है? देवबंदी की किताब है या बरेलवी की किताब है या रजा खानी की किताब है? किसकी किताब है ये? इमाम अहमद रज़ा का फतावा रिजविया है। हाँ, तो उसके अंदर जब ये फतावा आलमगीरी जो है उसको तो तुम भी मानते हो। अरे फतावा रिजविया में जो बात लिखी हुई है, तो वो बात देवबंदी की है या बरेलवी की है, ये बताओ ना। फतावा रिजविया की जो इबारत है, जो बात फतावा रिजविया में लिखी हुई है, चाटने से पाक होने का मसला, ये फतावा रिजविया देवबंदियों की किताब है या बरेलवियों की किताब है? किताब है फतावा रिजविया। फतावा रिजविया बरेलवी चुप। अरे पहले पूरी बात सुन। मैं कह रहा हूँ फतावा रिजविया बरेलवियों की किताब है। अब जिस मौलवी ने उसको लिखा, तू उसे अच्छा मानता है या बुरा मानता है? अच्छा, उस बुजुर्ग ने जो लिखा है, जो भूत आदमी वाला देवबंदी, ठीक है, एक मिनट, देवबंदी सब फिर यही उसी बात को कर रहा है कि क्या कहता है उसको, फतावा रिजविया को फिर तू देवबंदी को बनाने की कोशिश कर रहा है। कहूँगा तुम हमारे अकादमी के बारे में ऐसा तू फतावा रिजविया को देवबंदी की किताब कैसे बना रहा है, जब मैं कह रहा हूँ फतावा रिजविया में नजासत, फतावा रिजविया में नजासत चाटने की बात लिखी हुई है, वो फतावा रिजविया अहमद रजा खान की किताब है। अब तुम अहमद रजा खान को अच्छा मानते हो या बुरा मानते हो, मैं ये पूछ रहा हूँ। ठीक है, उन्होंने बस ये कहा ना, एक मिनट, उन्होंने सुनो, तुमने जो बात शुरू की है वो ये कि नजासत चाटने को जो इंसान कहता है तुम उसको हक मानते हो। अब मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि जो नजासत चाटने से पाक होने का मसला बयान करता है, उसको तुम मुसलमान मानते हो या नहीं? और ये बयान करने वाला अहमद रजा खान है। अच्छी तरीके से सोच समझ के जवाब दो।
تم مسلمان مانتے ہو یا نہیں، بلکہ تم اپنا امام مانتے ہو، تو اسی مسئلے کو اگر کوئی دوسرا عالم لکھتا ہے ہم اس کو مسلمان جانتے تو تمہاری کیوں جل رہی ہے؟ میں جل نہیں رہا ہوں، میں یہ بول رہا ہوں کہ انہوں نے لکھا، ٹھیک ہے، انہوں نے اشرف التھانوی نے کیا، کہا ایک مرتبہ اس نے اشرف التھانوی نے یہ کہا میرے انگلی میں بو لگا، اس کے بعد اپنے وہ جو پیر مرشد کو کہا تمہارے یہ انگلی میں جو شہد لگا ہوا، تو میرے کہا کہ خواب کی تعمیر بیان کیا کہ میں تمہارا جو میں چاہتا رہا تھا اور میرا جاہل انسان، پہلے ایک بات بتاؤ، خواب جو ہے خواب پہ حکم لگتا ہے؟ کیا خواب کے اوپر حکم لگتا ہے؟ لگتا نہیں لگتا، تو پھر تو اعتراض کیسے کر رہا ہے؟ تو پھر تو خواب کی حکایت پہ اعتراض کیسے کر رہا ہے؟ اس نے بیان کیوں کیا، پھر کتاب میں لکھا کیوں؟ سب سے پہلی بات تو جو بات بیان کر رہا ہے تو اس کا حوالہ دے۔ یہ چیز مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیان کے اندر کسی اور کے حوالے سے کہا، اور تو مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق کہہ رہا ہے کہ انہوں نے اپنے بارے میں ایسا کہا۔ یہ بیداری کی بات بول، پہلے تو جو خواب والی بات تھی اس کے بارے میں بول کہ تو کتنا بڑا جاہل انسان ہے کہ تو خود کہتا ہے کہ خواب پہ حکم نہیں لگتا، اور پھر تو کہتا ہے کہ خواب اس نے ایسا دیکھا، اعتراض کر رہا ہے۔ جب تیرے اندر اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ تو کسی بات کو سمجھ سکے تو نے فون کیسے کر دیا؟ وہاں پر صاف طور پر لکھا ہوا تھا کہ اپنی قابلیت ثابت کرے، اپنی جہالت ثابت نہیں کرے۔ میں نے اسے ہی فون کرنے کے لیے کہا، میں نے اسے ہی فون کرنے کے لیے کہا ہے جس کے اندر قابلیت ہو۔ تیرے جیسے جاہل کو فون کرنے کے لیے میں نے نہیں کہا ہے، ٹھیک ہے؟ اب سن، تجھے جسے مناظرے کے لیے لے کے آنا ہے، ہمارا دعویٰ نیٹ پر پڑا ہوا ہے، اس دعوے کو لے اور اس دعوے کا جواب دعویٰ لے کر کے آ۔ میرا نمبر واٹس ایپ پر موجود ہے، وہ نمبر تجھے تیرا جو بھی مناظر ہو اس کو وہ نمبر دے دے، وہ مجھ سے رابطہ کر لے گا، میں اسے بتا دوں گا، میں اسے ڈاک سے بھیج دوں گا اپنا جو ہے دعویٰ، وہ جواب دعویٰ لیتے آئے۔ بالکل کر دے گا۔ ہاں، مفتی مطیع الرحمان کی ہمت نہیں ہوئی، میں بھی دیکھتا ہوں آگے کون کھڑا ہوتا ہے اس چیز کے لیے، ٹھیک ہے؟ بات ہو گئی پوری۔ اب تو کہہ رہا تھا بیداری کی بات کروں، تو پہلے میری ایک بات کا جواب دو، اس کے بعد تو سوال کرنا۔ یہ بتا کہ قلب علی کے بستر خاص پر احمد رضا خان کیا کرنے جاتا تھا؟ قلب علی جو کہ شیعہ تھا، اس کے جو ہے پلنگ خاص پر احمد رضا خان کیا کرنے جاتا تھا؟ اس کا جواب دے، اس کے بعد کوئی سوال کرنا۔ تمہاری کتاب میں چلو سارا کچھ مل جائے گا۔ میں جو پوچھ رہا ہوں وہ اس کا جواب دو نا، کہ قلب علی کے بستر پر احمد رضا خان کیا کرنے جاتا تھا؟ میں نے کیا کہا کہ مناظرے میں سارا کچھ بیان کرنا، وہ سارا کچھ سامنے آ جائے گا، کیا سچ ہے کیا غلط ہے۔ تو پھر تو کیسے اعتراض کرتا؟ میں نے اعتراض کیا تو کہتا مناظرے میں ساری چیز آ جائے گی اور تو اعتراض کرنے چلا تھا۔ تم نے چیلنج کا کوئی نام نہ بتایا، کس موضوع پہ کس بات پہ میں نے چیلنج کیا؟ ارے تو جب تجھے یہ سمجھ میں نہیں آئی کہ بات تجھے یہ سمجھ میں نہیں آئی کہ بات کیا چل رہی ہے تو بیچ میں کود کیسے گیا؟ تجھے پہلے تو چاہیے تھی، جہاں پر تو نے جو ہے نا وہاں کامنٹ کیا تھا، وہاں پر تجھے یہ چاہیے تھا کہ تو یہ پوچھتا کہ موضوع کیا ہے، وہ بتاؤ مناظرے کا۔ تو موضوع وہاں پوچھتا، وہاں تجھے موضوع بتایا جاتا، اس کے بعد بات ہوتی۔ تم سے میں نے موضوع پوچھا تو تم نے بتایا نہیں، فون کاٹ دیے بار بار، ٹھیک ہے؟ دوسری بات، تم جو چیلنج کی وہ تصویر میرے واٹس ایپ پہ بھیجو۔ واٹس ایپ پر تم اپنا میرے نمبر پہ تم واٹس ایپ سے میسج کرو، میں تمہیں اپنا چیلنج بھیج رہا ہوں۔
اپنا نام لکھ کر کے میسج کرنا ہے. افضل سعودی عرب سے بہت سارے نمبر سے میسج آتے ہیں, پھر جواب نہیں ملے گا تو میری جو ہے وہ مطلب کوئی غلطی نہیں ہوگی. غلطی میری تب ہوگی جب تو اپنا نام لکھ کر کے دے اور یہ بتا دے کہ حرم مکہ سے بول جو ہے میسج کر رہا ہوں, یہ تو کہے. اس کے بعد تجھے دعویٰ اگر نہیں ملتا تب پھر تو جو ہے کہے گا کہ بھائی جواب نہیں دیا میرے میسج کا, تو بات ایک ہوگی تیری. اور کوئی بھی بات ہو بیچ میں پڑھنے, کسی بھی بات کے بیچ میں پڑھنے سے پہلے بات کو سمجھ لیا کرو کہ بات کیا ہے. بغیر سمجھے بیچ میں پڑھو گے تو پھنسو گے. اوٹ پٹانگ والا کام نہیں کیا کرو, سیدھی بات کیا کرو. جو بات سمجھ میں نہیں آئے پوچھ لو, پوچھنے میں کسی سے کوئی یہ نہیں ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو ہے انہوں نے ایک بھنگی سے بھی پوچھ لیا تھا. تو تمہیں کیا دقت ہے اگر تمہیں کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی پوچھنے؟ اصل تو مسئلہ یہ ہے کہ تم نے اگر دیوبندیوں سے کچھ پوچھ لیا تو تمہیں خوف یہ ہوتا ہے کہ کہیں تمہارا نکاح نہ ٹوٹ جائے. یہ عجیب دھرم ہے تمہارا کہ نکاح کو ایسے بنا دیا جیسے کھلونا ہو. خیر چھوڑو, تم اپنے واٹس ایپ سے میسج کرو, میں تمہیں جو ہے دعویٰ بھیجتا ہوں. تمہیں دنیا کے جس عالم کو دعویٰ بھیجنا ہو اس کو بھیجنا. جواب دعویٰ ہمیں چاہیے. جواب دعویٰ ملنے کے بعد آگے کی کارروائی ہوگی. ساتھ میرے کو بھیجنا. کس چیز کے ساتھ؟ ٹھیک ہے, اور جو بیان تم نے چیلنج کیا اس کے ساتھ میرے کو بھیجنا. ہاں میں تمہیں دعویٰ ہی بھیج رہا ہوں. دعویٰ کا جو ہے نا اوریجنل کاپی جو ہے, جس کاپی پہ لکھا ہوا ہے بلو قلم سے یا کالے قلم سے جیسا لکھا, میں وہی تمہیں بھیج رہا ہوں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا, اس سے بہتر اور کیا چیز ہوگی. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. ہاں اب فون رکھا جائے, فون رکھا جائے یا اور بات کرنی ہے؟